جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ 10 برس سے بین الحرمین کربلا معلیٰ کی سرزمین پر ایک عظیم الشان جشن صبر و وفا کے عنوان سے ہوتا ہے۔ خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اس جشن کے سفر میں اس مقدس اور نورانی سرزمین پر ایسے موقع پر ہماری حاضری ہوتی ہے کہ ہمارے نصیب میں ثانیہ زہرا کا بھی جشن ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے آج کی اس محفل کو بین الاقوامی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ ہماری چتوڑا زداری اور دیگر جو اس محفل کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، اس نورانی جشن کو دور دراز کے لوگ دیکھیں گے۔ ہمارے جشن میں جو شخصیتیں موجود ہیں جو محافل کی کامیابی کی ضمانت مانی جاتی ہیں، جن کے اپنے منفرد لب و لہجے کی شاعری ہے، جن کا اپنا منفرد انداز ہے، ترنم میں بھی اور تحت کی گھنگرج میں بھی، جس میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب حسن فیض آبادی، جو پہلی بار اس جشن میں جشن شریکت الحسین میں اور انشاءاللہ 2 دن کے بعد جو جشن صبر و وفا ہوگا اس میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ لکھنؤ کی سرزمین کا ایک معتبر نام، جس نے پوری دنیا میں اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے نوحوں کے ذریعے، اپنے سلام کے ذریعے، اپنی منقبت کے ذریعے، اپنے قطعات کے ذریعے، اپنے لہجے کے ذریعے اپنے آپ کو پوری دنیا میں پہچانوایا ہے۔ جہاں وہ نہیں گیا وہاں اس کی آواز چلی گئی، جہاں وہ نہیں گیا وہاں اس کی شاعری کی نہج چلی گئی۔ ایسی شخصیت کو بڑی محبتوں سے پوری دنیا ہلال نقوی کہتی ہے، جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اس کے علاوہ فیض آباد کی نمائندگی کرنے والے مترنم شاعر، جنہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ اپنے ترنم کے ذریعے بھی اپنی ایک پہچان بنائی ہے اور پوری دنیا میں فیض آباد کی نمائندگی کی ہے، محترم جناب چندن سانحال صاحب تشریف فرما ہیں، جو گزشتہ کئی برس سے اس جشن میں بھی اور جشن صبر و وفا میں بھی شرکت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم اصغر صاحب قبلہ، جنہوں نے اس سرزمین پر اپنی خطابت کے ذریعے بھی اور اپنی شاعری کے ذریعے بھی اپنے آپ کو پہچانوایا ہے، ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محترم جناب عزادار اعظمی صاحب، جو جشن صبر و وفا میں اور جشن شریکت الحسین میں پہلے دن سے لے کر آج کی تاریخ تک اور آنے والے وقت تک دامے درہمے سخنے ہر طریقے سے اپنا کنٹریبیوشن پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، میں ان کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک نام اور ہے جس نے اپنی آواز کے ذریعے بھی اور اپنے منفرد ترنم کے ذریعے اپنی پہچان بنائی ہے، جسے سلیم بلرام پوری کہا جاتا ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ آئیے ہم سلسلے کی شروعات کرتے ہیں دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے، اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے، میں لکھوں مصرع اولیٰ تو معانی دے دے، میں لکھوں مصرع اولیٰ تو معانی دے دے، اسی انداز میں پھر مصرع ثانی دے دے،
میں لکھوں مصرع اولا تو معانی دے دے، اسی انداز میں پھر مصرع ثانی دے دے کہ خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر۔ ہمارے جانب ہم جس جگہ پر اس وقت موجود ہیں وہاں سے غازی ابوالفضل العباس کا روضہ اور حرم مبارک ہم سب کی نگاہ کے سامنے بھی ہے۔ جو لوگ اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بس اسی بارگاہ کو ذہن نشین رکھتے ہوئے میں نے ان مصروں کا انتخاب کیا ہے۔ میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے۔ میں لکھوں مصرع اولا تو معانی دے دے، اسی انداز میں پھر مصرع ثانی دے دے کہ خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر۔ خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے۔ خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے۔